بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام عالم اسلام کو اور پورے پاکستان کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اس مبارک اور بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ ناظرین، میٹرو ون نیوز کی طرف سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور ناچیز کے حصے میں جس پروگرام کی میزبانی کے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کا نام ہے صحت رمضان۔ یہ پروگرام روزانہ 29 رمضان المبارک تک رات 1 بجے تک 2 بجے تک میٹرو ون نیوز پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ پروگرام میں شرکت کریں گی ہمارے ملک کی مایہ ناز مشہور شخصیات، سماجی، علمی، ادبی، مذہبی شخصیات، اور ہمارے ملک کے نامور ڈاکٹرز بھی، جو آپ بتائیں گے کہ آپ اپنے رمضان کو، اپنے روزوں کو کس طرح صحت مند اور آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمد و ثنا کے لیے بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے مہمان گرامی، اور ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہوں گے شوبز کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے بھی، جن سے ہم جان سکیں گے کہ وہ اپنا رمضان کس طرح گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند اور چاق و چوبند اور توانا رکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں خوش قسمتی سے ہمارے ملک کے مایہ ناز یوگا ویلنس انسٹرکٹر محترم جناب یوگی وجاہت صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ وجاہت صاحب، صحت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مبارک۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب۔ بقائی صاحب، صحت رمضان میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہیں شاعر اہل بیت محترم جناب کمال امروہی صاحب۔ امروہی صاحب، خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ سر۔ حمد و ثنا کے لیے اور بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے حضور پاک کے حضور ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سید سلمان الحق قاضی صاحب۔ سلمان صاحب، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سلمان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں تیرے در بار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے در بار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ میں ہے شر میں بھی رہ جا نا بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرا گھر دیکھیں، تیرا در دیکھیں۔ میری
تیرا گھر دیکھیں اسباب ہوں ان کو رستہ بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. وجاد بھائی، ایک عام پاکستانی، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان اپنے روزوں کو ایک یوگی کی مدد سے یا یوگ کی مدد سے کس طرح آرام دہ، صحت مند اور خوشگوار بنا سکتے؟ بہت شکریہ سر. پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے پہلے چند سعادتوں میں آپ نے مجھے بلایا. یہ بہت اعزاز کی بات ہے اور میں آپ کی طرف سے سب کو رمضان کی مبارکباد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بلکہ اس سوال کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں، ایک یوگی رمضان مبارک کے فیض کو کیسے حاصل کرتے سبحان اللہ، سبحان ہیں؟ اللہ، یوگ میں ہم کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے رکھے یا روزے فرض کیے. ہمارے یوگ میں اس کو لفظ بھرت کہا جاتا ہے. بھرت رکھنا، روزے رکھنا. اس کے 3 مختلف اقسام ہیں. کچھ بھی نہیں کھانا، اچھا صرف پھلوں پہ رہنا، اچھا، یا صرف ان پک کہہ لیجئے، یا صرف لیکوڈ پہ رہنا، یا کچھ بھی نہیں کھانا، یا پھر صرف پھلوں پہ رہنا، ان پک چیزیں، پھل ہو گئی پھل یا سبزیاں solid وغیرہ، میں، ٹھیک. یا پھر صرف لیکوڈ پہ رہنا. اوکے. اور لیکوڈ میں پانی، دودھ جوس وغیرہ. جب ہم کسی بھی مشین کو چلاتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکسن جمع ہوتے ہیں جب مشین چلتی ہے. جی جی، ہم کہتے ہیں گریس خراب ہو گئی، یہ ہو گیا. آئل، گاڑی کا آئل بھی کالا ہو جاتا ہے. انسان بھی اسی طرح ہے. اس کے ٹاکسن ذرا مختلف ہیں. اس میں کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ ذہنی ہیں. سبحان اللہ. اب اس کی بھی تو کلیننگ ہونی ہے، بالکل، اس کو بھی تو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے. واہ واہ. تو یہ تو رب کا کرم ہے کہ جو یعنی احسان عظیم ہے. میں کہتا ہوں جو بڑے بڑے احسان ان میں سے ایک احسان ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اس کا تو حساب کتاب وہ خود ہی کریں گے. دیکھیے 11 مہینے جو کچھ ہم نے کیا وہ 1 مہینے میں وہ کلین کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک اگر میں یہ کہوں کہ جو فیض پانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو اپنے آپ کو جذب کر دیں اس پورے مہینے میں. بھول جائیں اپنے آپ کو. صرف یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہمان آیا ہے. اس مہمان کو جتنا منا سکتے ہیں اس سے، اس کے انداز کو اختیار کیجئے، اس کے شب و روز میں ڈھل جائیے، اس میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. پھر دیکھیے کہ جب یہاں سے نکلیں گے تو پھر ویسے ہوں گے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں اس کا حق ادا کروں گا. ایک یوگی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں آئیڈیل وقت ہے میڈیٹیشن کا. اچھا. ادراک کا، خود آگہی، رمضان المبارک کا مہینہ کمال کا. میڈیٹیٹ کرنا ہو تو اس سے بہترین. اچھا، جبکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان آ گیا، ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، ورزش نہیں کرنی ہے، اب یوگا نہیں کرنا ہے. یہ مطلب عام کنسیپٹ جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ بینگ اے ڈاکٹر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم روزہ جب آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں.
لیکن ہم اس سے کہیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. اگر ہم افطار اور سحری کی کیلوریز ملائیں تو ہم اس سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہرحال ہم کر نہیں سکتے لیکن اوائڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر یہ ایک مطلب جس کی جو فیوز اور برکات روحانی تجلیات وہ اپنی جگہ ہیں, وہ بھی ہم پر ہوتی ہیں الحمدللہ. جیسے ابھی سلمان صاحب نے نعت اپنا حمد باری تعالیٰ پیش کی اور ایک سما جو ہے تو وہ طاری کرتی ہے پروگرام کی ابتدا میں. تو لیکن ایک فیسٹیول کا بھی سما نظر آتا ہے یہ بہرحال اسے میں فیسٹیول تو نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر فرض کیا اور اس کو اپنے خوشندی کا خوشی میں ہم جو ہے وہ ایک فیسٹیول کے طور پہ اس کو جو اس کے بعد آپ عید کو فیسٹیول کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک خوشی دی کہ آپ نے اتنے عرصے محنت کی اور اب اس کی جزا آپ کو عید کی شکل میں مل رہی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں عید کو فیسٹیول. بہرحال یہ ایک ہمارے لیے بہت معتبر اور انتہائی پاکیزہ مہینہ ہے جسے ہمیں چاہیے کہ ہم انتہائی خوش اسلوبی سے جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, ہاں روزہ بیسیکلی اللہ کے رضا کے لیے رکھیں. سب سے پہلا کام تو یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے. پیاسے نہ رہیں, آپ ہی نہ کھائیں, اپنی پیاس میں بھوک میں ان لوگوں کا احساس کریں جن کو بھوک لگتی ہے اور ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا, جن کو پیاس لگی تھی اور ان کو پانی میسر نہیں تھا. تو یہ روزہ آپ کو ان چیزوں کی بھی یاد دلاتا ہے. وجاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے ٹاکسنس کو جو 11 مہینے آپ کی گاڑی چلتی رہتی ہے اور اس میں جو ٹاکسنس جمع ہوتے ہیں, یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو آپ کے ٹاکسنس کو آپ کی باڈی سے نکالتا ہے, آپ کی جسم کو بھی پیوریفائی کرتا ہے, آپ کی روح کو بھی پیوریفائی کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور جب یہ انعام ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو فیسٹیول کے طور پہ, عید کو ہم اپنے فیسٹیول کے طور پہ مناتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت ساعتیں مبارک ساعتیں ہمیں عطا کی. تو ان ساعتوں کو جتنا سے زیادہ اپنے لیے بابرکت بنا سکتے ہیں اپنے لیے بالکل بنائیے اور ڈوب جائیے اللہ کی عبادت میں. اپنے آپ کو سارے کاموں کو, ضروری کاموں کے علاوہ دیگر جو کام ہوتے ہیں ان کو ترک کر دیجیے. اس مہینے کو ایک مختلف انداز سے گزاریے. آپ دیکھیں گے کہ آپ جب عید کے بعد گزریں گے تو آپ ایک بالکل آرام دہ, صاف ستھرے, ہلکے پھلکے اور اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کریں گے. کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر کہا ہو یا کچھ اشعار جو آپ تو اہل بیت بھی ہیں. جی ماشاءاللہ, بس میں اس کے حوالے سے ایک کلام پیش کرتا ہوں نعت کے حوالے سے. سبحان اللہ, اللہ کرم, اللہ کرم. دور ہو منزل سے دور ہو منزل سے نزدیک ہو منزل سے ہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لے کے نام مصطفیٰ گزریں گے ہر مشکل سے ہم. دور ہو منزل سے ہم غلامان محمد مصطفیٰ ہے دہر میں. دور ہوں گے کیوں بھلا سرکار کی محفل سے ہم. جس قدر مدحت کریں گے ہم رسول پاک کی
اس قدر ہی پاس ہوتے جائیں گے محفل سے ہم، اپنا دامن ہے بھرا یوں نعمت کونین سے، اپنا دامن ہے بھرا یوں کونین نعمت کونین سے، اپنے ماضی کو ملا لیتے ہیں ہم، مستقبل سے ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی چشم کرم سے فیض پاتے ہیں سدا، کام جب لیتے ہیں اپنے جذبے کامل سے ہم، کام جب آپ لیتے ہیں اپنے معذرت چاہوں گا شہر رمضان میں وقفہ چھوٹے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ اتنے معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، مجھے امید ہے آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب یوگی وجاہت صاحب، اور وقفے پہ جانے سے پہلے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ رمضان کس طرح ہم ایک یوگی کی حیثیت سے جو ہے تو رمضان کو کس طرح اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں، کس طرح کھانا ہے، کس طرح نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ بھرت ایک آپ نے بتایا کہ کچھ نہیں کھانا ہے، ہاں اس کے درجوں میں سے ایک ہے کہ کتنی دیر تک نہیں کھانا ہے؟ یہ مختلف اوقات کار کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن سورج ہی پیمانہ بنے گا ہمارا، اس کے نکلنے کے کچھ وقت سے لے کے اور ڈوبنے تک، جو کہ بالکل وہی ہے۔ یوگی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم مائع مقدسہ میں ہیں اور اتنے بڑے اس میں ہیں کہ وہ یوگ کو ایک طرف رکھ کے ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کو فالو۔ سو اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کہ کیا روزے میں بھی ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل، میں یہ پوچھنے والا تھا جی۔ سو وہی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، جب رب نے خود اپنے 5 وقت کی نمازوں میں سے ہمیں ایک اور کلام پاک سننے کی سعادت دی، اس میں کئی رکعتیں ہیں اور پھر رکعتیں ہی رکعتیں ہیں، وہ خود ایک ایکسرسائز ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے، جو کہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے جی، اور ہم تو علماء نے اہل بیت ہیں جی، ہمارے لیے تو رمضان کچھ اور ہی معنوں میں آ جاتا ہے، جہاں پہ ہم مولا کا ذکر ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے لیے تو معاملہ ہی اگر ہے۔ تو یہ، اور صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، بالکل، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہم غلام ہیں، ہم ایک روزہ رکھ کے اتنا پبلسٹی کرتے ہیں کہ اگر شاید ہمیں چینل مل جائے تو روزانہ صرف میں یہی کہوں گا کہ میں روزے سے ہوں، آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایکسرسائز کریں، اور یہ ہے کہ آپ روزے سے تھوڑا دیر پہلے، افطار سے تھوڑا دیر پہلے اپنا ایکسرسائز کا شیڈول بنائیں۔ جو ایکسرسائز کا ٹائم جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ افطار سے پہلے والا ہے، دیکھیے ڈیفیشنسی یا سحری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر بالکل کریں، لیکن وہ تو پھر وقت اتنا نہیں ہوتا، عبادات کا وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے تمام معاملات کر لیجئے، اور پھر روزے سے تھوڑا پہلے جب آپ کی ڈیفیشنسی باڈی میں آ گئی ہے، منرلز کم ہو گئے، وائٹامنز کم ہو گئے، تو مزید ایکسرسائز سے بہتر ہے کہ لائٹ اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کریں، ہلکی ایکسرسائز کریں، اور بس تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنا افطار کریں، اللہ کی سعادت کو، نعمتوں کو۔ بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز، اور خاص طور پہ جو یوگا کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، باڈی کو اسٹریچ کرنے کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، بہت آسان ہوتی ہیں، اور آج کل تو آپ انٹرنیٹ پر بھی جو ہے تو وہ ان کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوگی وجاہت صاحب کا چینل لگائیے، ان کو سرچ کریں تو بہت ساری ایکسرسائز یہ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قیس صاحب، ٹیسٹ بڑے اہمیت رکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ایسے مریض، خاص طور پہ شوگر کے مریض اور یا بلڈ پریشر کے مریض، یا ایسے لوگ جو دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں،
یا نفسیاتی امراض میں مبتلا مریض جن کو مطلب بہرحال دوائیاں کھانا ہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے معمولات کو مطلب کیسے روزے کو کس طرح گزاریں، کیا کیا ضروری ٹیسٹ ہیں جو ان کو کرانے چاہیے پہلے، اور کس طرح اپنی شوگر کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور کتنا روزہ جو ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے اور کتنا مطلب ایک مفت کی دوا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ذرا اس پہ کچھ دیکھیں. دراصل روزہ جب ہم رکھنا شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے، مقصد اگر فرض کریں ہم رمضان کے مہینے سے کچھ وقت پہلے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ویسے تو ہر 6 مہینے پہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے کچھ پروفائل کرا لیے جائیں، روٹین ٹیسٹ کرا لیے جائیں، لیکن چلیں اگر آپ نے پورا سال نہیں کرایا تو رمضان سے پہلے یہ ایک اہتمام کر لیں کہ چلیں کچھ ٹیسٹ اپنے کرا لیں، جس میں لپڈ پروفائل ہے، HbA1c ایک ٹیسٹ آج کل شوگر کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ہے، کچھ لیور کے لیے LFTs وغیرہ ہوتے ہیں وہ کروا لیں، کچھ کڈنیز کے لیے کریٹنین یوریا وغیرہ یہ کروا لیں روٹین میں. بیس لائن ٹیسٹ. ہاں اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو آپ کو اپنی اسٹیٹس کا پتہ چل جائے گا، اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز اگر آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے تو آپ اس سے پہلے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر جب آپ روزہ رکھنا شروع کر رہے ہیں تو اگر آپ کے لپڈز ہائی آ رہے ہیں تو اب آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں چکنائی، تلی ہوئی چیزیں، کرکری چیزیں یہ بڑی پسند کی جاتی ہے، اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم کھجلا پھینی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، کھجلا پھینی آپ کو پتا ہے کہ مجھے بھی بہت پسند ہے. کھجلا پھینی حالانکہ وہ پوری کی پوری فرائی کی ہوئی ہوتی ہے اور اسے بھی مزید پھر آپ دودھ میں ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ایک سوغات ہے وہ صحیح ہے. نہیں، وہ سب کچھ صحیح ہے، اور کچھ تھوڑی صحت مند زندگی اگر آپ کی گزر رہی ہے تو سب کچھ صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جن کے لیپڈز کچھ ہائی آ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، اس کو وہ کنٹرول کر کے تاکہ وہ آگے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی اگر آپ شوگر کے مریض کیا کریں؟ شوگر کے مریض بالکل روٹین میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ اس سے جس طرح اس کی وہ اپنی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں کھانے سے پہلے کی، اسی طرح لیں. اس کے اگر انسولین لے رہے ہیں کہ اگر دوران مطلب روزہ ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے تو دیکھیں شوگر لیول اگر کچھ ایسا، دیکھیں جب مریض شوگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا باڈی کی سٹیٹس چل رہی ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو انہیں روزہ نہ رکھیں. اپنی بیماری کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ جو آپ کا شوگر کا ڈاکٹر ہے، آپ کا ڈائبیٹولوجسٹ ہے، رمضان سے پہلے یا رمضان شروع ہو ہی چکا ہے تو ان سے جا کے مشورہ کر لیں کہ آپ کو دوا کس مقدار میں لینی ہے، غذا میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور کچھ جو بھی وہ مشورہ دیں اس پر عمل کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت بنیادی ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ ایک اس کو اپنی روٹین بنا لیں کہ رمضان سے پہلے بنیادی ٹیسٹ کرا لیں. بنیادی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ اپنا شوگر کا لیول ٹیسٹ کرا لیں، اپنا کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ کرا لیں، اپنا لیور فنکشن کرا لیں، اپنا کڈنی فنکشن کرا لیں، اور پھر اگر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے اپنی ڈائٹ کو مینیج کر لیں. اور یقین جانیے اگر آپ نے ٹیسٹ کرائے اور اس کے بعد صحیح معنوں میں جو رمضان کا مقصد ہے، یہ جو رمضان کی روح ہے، اس کے مطابق آپ نے اس روح کے مطابق اپنے رمضان کو گزارا، اور پھر جب آپ عید کے بعد یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ سارے کے سارے آپ کے نارمل ہوں گے. اس بات پر میرا یقین ہے. کچھ کلام بتاؤ. بسم اللہ بسم اللہ. انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنے مقدر کی عطا ڈھونڈ رہا ہوں. کعبے سے بت ہٹے تو کھلا روشنی کا پھول، کعبے سے بت ہٹے تو کھلا روشنی کا پھول، کعبے میں مرتضیٰ کی صدا ڈھونڈ رہا ہوں. وہ ابراہ کی فوج، وہ کعبے کا پاسباں،
میں جد مصطفیٰ کی دعا ڈھونڈ رہا ہوں. کیا کہیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہو عقبا بہات میں کرنوں کی طرح صاف ہوا ڈھونڈ رہا. واہ کرنوں کی طرح صاف ہوا ڈھونڈ رہا. خیر البشر کا نام ہے دل پر میرے رقام. بے شک خیر البشر کے حسن عطا ڈھونڈ رہا ہوں. مل کے رہیں گی انشاءاللہ. معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا. اللہ 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 اللہ. معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا جو تھا. لہجہ خدا کا تھا. لہجہ وہ عرش کا بخدا ڈھونڈ رہا. سبحان اللہ. کیا کہنے معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ. میں مصطفیٰ کے در کا پتہ ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ. میں مصطفیٰ کے در کا پتہ ڈھونڈ رہا ہوں. مقطع ہے. عطا. اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی ایک کمال. یہ کمال. اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی ایک کمال. سرکار کی چاہت کا سرا ڈھونڈ رہا. کیا کہنے سرکار کی چاہت کا سرا ڈھونڈ رہا ہوں. معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کس طرح گزارے. خاص طور پہ آپ کا جوائنٹ تھراپسٹ کے حوالے سے بھی بڑا ایک مقام ہے اور بڑی اسٹڈی ہے آپ کی. اور تو جو جوڑوں کے درد میں مبتلا مریض ہوتے ہیں وہ اپنے رمضان سے کس طرح اپنے جوڑوں کے درد میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے دو پہلو ہیں میرے. ایک میں آرتھوپیڈک ہوں. ہاں بالکل. اس کے حوالے سے سروائیکل فروزن شولڈر بیک پین. جی بالکل اسی حوالے سے یہ سوال. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر رمضان میں جو تکالیف ویسے ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں کھانے پینے کے معاملات اور ٹاکسک جو باڈی میں بڑھتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے. لیکن رمضان میں اللہ کا فیض و کرم کچھ ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ میرے پاس مریض یہی کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں بڑا سکون ملا. درد میں کوئی حج پہ جائے تو کہتے ہیں وہاں پہ درد ہی نہ ہوا. کیا یہ مہینہ ہی کچھ ایسا ہے. اور میں تو یہاں تک سنا ہے کہ جن کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں وہاں جاتے ہیں تو ان کی نگاہیں منور ہو جاتی ہیں, روشن ہو جاتی ہیں. اور میں کیونکہ پرائمری کیئر ڈائبیٹک ایسوسیشن کا میڈیا سیکرٹری ہوں بالکل, تو جو ڈائبیٹالوجسٹ کے حوالے ڈائبیٹالوجی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ابھی ہم نے پری رمضان ایک پورا ہمارا ایک سمپوزیم ہوا. بڑی ضروری چیز ہے اس بات کو سمجھنا کہ بعض دفعہ جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن خراب ہونے سے ڈائبٹیز ہوئی تھی جی اسی کا تو علاج ہے. کیا کہنا, اگر وہی کام ہم کر لیں صحیح طریقے سے, رب ہم سے کہہ رہا ہے کو چینج کہ رات کو نہ کھائیں. اچھا آپ کھائیں مغرب کے وقت. آدھے سے زیادہ مسائل تو اسی دن حل ہو جاتے ہیں, اسی وقت ہو جاتے ہیں. اچھا ہم اگر نیچر کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں مطلب وہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی روشنی شروع ہوتی ہے وہ کھانا پینا یہی اوقات کار ہے نا, یہی اوقات کار ہے روٹین کے, تو یہی اوقات کار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک مطلب 11 مہینے جو ہے وہ اس طرح, اور ایک مہینہ جو ہے تو وہ اس طرح, مطلب ڈفرینٹ ایک مہینہ کا چینج آتا ہے. یعنی کہ ہم روشنی میں کھا رہے ہوتے ہیں اور اندھیرے میں, روشنی میں نہیں کھا رہے ہوتے اور اندھیرے میں کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ نیچر. جی آپ سمجھ رہے ہیں. جی بالکل. اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ آئیں کہیں سے, ابھی حضرت فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ
اور फैज़ फरमाए मोहम्मद आलू मोहम्मद के सदक़े में। देखिए अब हज़रत मेरे पास यहाँ आए, हमारी महफिल में बैठे, सर ने हम पढ़ी, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही। जब मैं यहाँ से उठूँगा तो इल्म दानिश का कुछ ना कुछ पत्तियाँ तो मेरे पास भी होंगी जो इनसे फूल मिले। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का मेहमान हमारे घर में आए और जब वो वापस जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेहमान हमें कुछ ना सिखा के जाए? हो ही नहीं सकता। तो वो मेहमान बताने यही तो आया है कि 11 महीने तुम गलत कर रहे हो, 1 महीने जरा मेरे साथ रह के तरबियत हासिल कर लो। 11 महीने काम यही करना है कि नाश्ता उस वक्त करना है और रात का खाना इस वक्त खाना है, बीमार नहीं होंगे। इसीलिए फिर मदीने में बीमार नहीं थे और वहाँ पे जो बड़े बड़े मौलिश थे फिर वो बेकार चले गए थे, बेरोजगार हो गए थे। काश हम इस रमज़ान को सिर्फ 1 महीना न लें बल्कि 11 महीने की तरबियत के लिए एक तरबियत गाह समझ लें। और इसीलिए शायद अगर हम गाहे बगाहे नफली रोज़े भी रखते रहें तो ये टॉक्सिन जो है तो उससे भी जो है तो वो रिलीज़ होते हैं। और डॉक्टर साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ और बल्कि सलमान डॉक्टर साहब भी मौजूद है और मुझे उम्मीद है भी, लेकिन मैं बहुत ही गुनाहगार इंसान। तो डॉक्टर साहब ये आप माशाल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट है, एस्थेटिक के हवाले से मतलब बड़े मशहूर और शोहरत रखते हैं। तो एस्थेटिक को किस तरह रमज़ान में बेहतर कर सकते हैं? रमज़ान क्या करना चाहिए ऐसा कि इसके असरात आपकी जिल्द पर आएँ? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हकीकतन अगर रोज़े रख लें तो आपका चेहरा वैसे ही पुरनूर हो जाएगा। तो हकीकत ये है कि आप वैसे भी अगर आप वज़ू करते हैं और वज़ू से रहें तो इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं। अगर आप ज़्यादा अरसे मकसद जिस वक्त भी आप हाथ मुंह धोना है आप वज़ू से रहें, आपको मुंह हाथ धोना है वज़ू कर लें, आप वज़ू से रहें तो बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। और इसके साथ इसका एक बहुत अच्छा जो मैंने महसूस किया और मेरे को पता चला कि रिस्क में बहुत बरकत होती है अगर आप बावज़ू रहेंगे तो आप अपनी रोज़ी अच्छा। तो आपने जो सवाल किया तो बहरहाल वज़ू के बाद आप चेहरा पहुंचे नहीं उसे वैसे ही सूख जाने दें तो उससे भी बहुत आपके चेहरे पे बशाशत आएगी। उसको वज़ू करने के बाद चेहरे को खुश्क ना करें टॉवल से या टिश्यू से, उसको कुदरती तौर पर खुश्क होने दें तो एक नेचुरल मॉइस्चर, वज़ू के जो पुरनूर असरात आएंगे वो तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन जो पानी आपके चेहरे पर होगा वो आपकी जिल्द को एक बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और आपकी जिल्द चमकने और निखरने लगेगी। और क्या बात, ये तो बिल्कुल मुफ्त का नुस्खा डॉक्टर साहब आपने बता दिया। नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है ये, और बुजुर्गों से सुना है बिल्कुल इसी तरह ही है। और साइंस भी इस बात को जो है तो एडमिट करती है कि मॉइस्चर जो है तो मतलब स्किन को हाइड्रेट रखें। जितना आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे स्किन उतना ही झुर्रियों से जो है तो वो महफूज रहेगी और आपकी एजिंग के असरात जो है तो देर से ज़ाहिर होंगे। हाइड्रेट आप एक्सटर्नल भी रखें और इंटरनल भी, यानी कि पानी का इंटेक जो है वो भी ज़्यादा रखें। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें रमज़ान मुबारक में कि जो मगरिब से लेके और सहरी तक का, यानी कि इफ्तार से सहरी का दरमियान का वक़्फ़ा है, उसमें खाएं ज़रूर, आप ज़रूर खाएं, लेकिन पानी को ना भूलिए। जी वजाहत भाई, कितना पानी? देखिए हमारे योग में तो कुछ उसूल हैं जो कि शायद वैसे गुफ्तगू करें तो अजीब से लगते हैं, लेकिन बतौर एक थेरेपिस्ट और मैं पॉलिश के कहूँ तो याद रखिएगा जब टेस्ट नहीं होते थे तो एक उसूल था कि यूरिन वाइट आना चाहिए। अच्छा, यानी कि आपका अगर यूरिन पिलाहट हो रही है जैसे पानी है तो उसमें पानी आपको टॉक्सिन आ रहे हैं, उसमें क्रिएटिन आ रहा है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसमें स्मेल आने लगेगी। तो एक तो उसूल ये है कि यूरिन जो है सुबह के वक्त का एक यूरिन उसको हम छोड़ लें, उसके बाद आपके यूरिन जो है वो वाइट रहे। अगर कम इसमें यानी येलोइश हो रहा है तो फिर पानी की कमी हो रही है, तो उसको फिर आप क्या करें कि अफ्तार और सहरी के दरमियान में पूरे करने की कोशिश करें। और जहाँ पे आपने आर्थोपेडिक की बात की थी वहाँ पे क्योंकि माहिरीन बैठे हैं तो मुझे ज़ेब नहीं देता, आप दोनों ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो दर्जा दिए हैं। देखें हमारे बॉडी में और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन में हम क्रिएटिन जो हमारे कोलेजन है हम उसका ध्यान नहीं रखते। हाँ, आज ये दोनों काम कर रहा है, ये दोनों कर रहा है कि जोड़ों में भी फर्क रहेगा। तो अपने कोलेजन को इसमें ज़रा ख्याल रखिए, तो कोलेजन अगर आपका प्रॉपर चलता रहेगा तो जोड़ों के वैसे भी दर्द नहीं होता। तो ये हम मतलब उसकी टैबलेट की दवाओं की शक्ल में ले या कुदरती कुछ? देखिए सबसे पहले तो बात ये कि माहिरीन बैठे हैं, पहले इनसे मशवरा किया जाए। कोलेजन आप वैसे ले सकते हैं, ड्रिंकिंग कोलेजन भी अवेलेबल है, लेकिन ग़िज़ा में जब हम और चीज़ें खा रहे हैं तो अगर हम थोड़ी सी जब मुर्गी तो हमने खानी होती है तो एक काम करें कि मुर्गी की स्किन के साथ ले लिया करें, स्किन उसके बगैर ना लें। तो वो कोलेजन इसी तरह फिश भी जो है तो फिश के साथ ले लें तो आपको कोलेजन भी मिलेगा, आपको ओमेगा भी मिलेगा। बहुत ही अच्छी सेहतमंद गुफ्तगू जारी है, सेहतमंद और रूहानी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के फ़ौरन बाद जो है तो हम नात बारी ताला सुनेंगे मोहतरम जनाब सलमान साहब से। आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से।
صحت رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ہم اس حصے کی ابتدا کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو صدیاں سمٹ گئی ہیں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا آپ میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا آپ میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں سینے پہ
मुझ को ढूंढता है, दिल मुझको ढूंढता है, दरबारे मुस्तफा में दिल मुझको ढूंढता है, दरबारे मुस्तफा में। आंसू चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में। अब भी मेरा रब, क्या अब भी मेरा रब मुझ पर करम ना होगा, क्या अब भी मेरे रब का मुझ पे करम ना होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, और छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, और दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफ़ा में। भाई वाह, सुभान अल्लाह। दिल के मरीज़ों पर योगा के असरात कितने पॉजिटिव होते हैं? देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें देखना होता और है, रमज़ान के हवाले रज़ा के हवाले से। पहली बात तो ये है कि जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम देखें या करें तो ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि हम अपने डॉक्टर से मशवरा ना करें। तो ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, ये जनरल मालूमाती इसलिए मैंने कहा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी स्पेसिफिक मरीज का इलाज यहाँ नहीं कर रहे, हम एक बुनियादी मालूमात आपको फराहम कर रहे हैं ताकि उस मालूमात की रोशनी में आप फिर मशवरा हासिल करें। सही बात है डॉक्टर साहब, सही। हमारे यहाँ CoQ10 का तस्वुर ही नहीं है लेने का। बिल्कुल। अब उसमें कई उसको हम अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। जी हाँ, अगर हमारा मरीज जो हमारे घर में जो सीनियर लोग हैं वो CoQ10 ले लें, या वो जो डिफिशिएंसी जैसे हम खुद देते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें बहुत सारी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और होता है, उसके जहनी मसाइल होते हैं और न्यूरोपैथिकल मसले होते हैं। तो डेफिशिएंसी अगर बहुत हो रही हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके कुछ ले लें। दिल के मरीजों के लिए रमज़ान एक बेहतरीन मौका है। अच्छा, देखिए, वैसे भी हम कह रहे हैं कि चिकनी चीज़ें ना खाएं तो अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ त्यौहार वो हमारी रिवायतों में एक आ गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब हम खाली पेट हों, सुबह हमने इफ्तार कर लिया, अब शाम तक तो वैसे ही पेट खाली था, बैठ के मेडिटेशन करें। जितना आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स कीजिए। आपकी मेडिटेशन आपके और चीज़ों पे काम करे ना करे, लेकिन दिल पे बड़ा अच्छा काम करेगी, दिल को ठहराव तो आएगा। कि इबादत से अच्छी मेडिटेशन तो कोई और है ही नहीं ना। आप यकसुई के साथ मेडिटेशन को, उसमें उर्दू में मेरा ख्याल यकसुई कहेंगे, मराकबा करके यकसुई के साथ जो है तो बस अपनी इबादत करें। आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, आपकी इबादत भी होती रहेंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपकी दिल की धड़कनें भी जो है तो वो काबू में आ जाएंगी, और बहुत सारे रूहानी और फयूज़ व बरक़ात, जो कि मतलब ये तो ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये महीना मेरे लिए है और मैं इसका अजर दूंगा। वो कितना देगा कितना नहीं देगा, लेकिन वो जाहिर है कि अपनी शान के मुताबिक देगा, बहुत अच्छा ही देगा। डॉक्टर साहब जी, आप बताइए कुछ आगे कि आपने स्किन का तो बता दिया। नहीं, क्या मैं फासिल भाई से कुछ पूछना चाहूँगा, बल्कि कुछ मशवरा लेना चाहूँगा इस हवाले से कि आपने देखा होगा कि रोज़ों में अफ्तार या सहरी में कोई चीज़ अगर हम भारी खा लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो ही जाती है, चर्बी ये चिकनाई वगैरह की, तो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो हमें भारी या खट्टी डकारें या मैदे में वो होता है। तो मैंने देखा है, सुना है, ये आपके कुछ आसन्स हैं या कुछ ऐसी होती हैं ट्रिकें जिससे जो है कि वोमिटिंग रुक जाती है, हल्का हो जाता है, तो क्योंकि अब दवा उस वक्त खा नहीं सकते, रोजे से हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बता दें जो उस वक्त हमारे लिए सवाल है कि डॉक्टर साहब का सवाल मैं रिपीट कर दूं कि जब सहरी में आप खाना खा के और फिर फ़ौरन ही जो है तो लेट जाते हैं, अक्सर लोग फ़ौरन ही जो है तो वो लेट जाते हैं, तो उसकी वजह से मैदा जो है तो वो भारी हो जाता है और तेज़ाबियत के असरात होते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि आप पानी भी नहीं पी सकते और कोई दवा भी नहीं खा सकते। तो कोई योगा के कुछ ऐसे आसन या कुछ चीज़ें बता दें कि जिससे ये मसला जो है तो वो हल हो जाए। क्या खूबसूरत सवाल है और मुझे उम्मीद है कि बड़ा प्यारा जवाब आने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त है कि वो मुझे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। देखिए, जब हम गर्ड्स की बात करते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो अक्सर लोग क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं सोच के कि अब खाना नहीं है, तो वो कहते हैं ना गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही पेट्रोल डाल दिया कि वो बाहर निकल गया।
تو ایسے میں جب اسوفیگس پہ ہمارا لوڈ پڑ رہا ہو یا ایلیس ہمارا صحیح کام نہ کرے تو ایسا ہوگا کہ ہمیں ریفلیکسز ہوں گے. ریفلیکسز میں کئی ایسے طریقے ہیں جن کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ مدراز ہیں. ایک تو گیان مدرا لگا لیں, ویسے ہی سکون ملے گا. گیان مدرا سمپل مدرا ہے, یہ یادداشت کو بھی تیز کرتا ہے. نہیں, گیان مدرا کی گیان مینز نالج. اچھا اوکے. وہ مدینۃ العلم اور باب العلم کا غلام ہے نا جی, ہم تو نالج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گیان پہ چلتے ہیں. نہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے لگائیں. سمپل ایسے بیٹھ گئے آرام سے, نہیں تو ایسے کر لیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ڈکاریں آ رہی ہیں, بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے, تو پھر ایک اصول یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور تھوڑا سا واک ضرور کر لیں. ہلکا سا گھر میں چل لیجئے, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ چلیں گے تو جو وہ ریفلیکسز ہو رہے ہیں, ایسے ریفلیکس کر رہا ہے, وہ ذرا تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا. تو اپنے آپ اسوفیگس کو صحیح رکھ لیں, یعنی آپ نے اپنی کھانے کی نالی جو ہے اس کو صحیح کر لیں سیدھا. جیسے وہ نیچے جائے گا آپ کو یہ زیادہ افیکٹ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جائیں روزے میں, طبیعت خراب ہوئی تو لیٹ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, تصویر پکڑیں اور وہ سمجھیں کہ یہ اللہ نے آپ کو ڈکاریں جو آ رہی ہیں اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ اللہ کرتے رہیں. اللہ اللہ کا نام لیں, اللہ اور رسول کا نام چلتا رہے گا. نعت پڑھ لیجئے, ہم پڑھیے, اور قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے نا سیدھے, یقین کیجئے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ کھانا پتہ نہیں کہاں ہضم ہی ہو گیا, اور طبیعت بشاش بشاش رہے گی. لیٹیے نہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت لیٹنے سے ایسڈ ریفلیکس اور ہوگا, اور ایلیس کیونکہ اس وقت کام نہیں کر رہا, شاید وہ لوز ہو گیا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ معدے میں کھانا زیادہ چلا گیا. تو آپ ایک اور کام کیجیے گا, اس دن کا سیکھا ہوا دوسرے دن عمل کیجیے گا, اس دن دوسرے دن نہیں کھائیے گا. بہت خوب, بہت پیارا سوال ظفر وقائی صاحب نے کیا, اور بہت ہی خوبصورت جواب جو ہے وہ یوگی بجاج صاحب نے دیا, اور کہا کہ کچھ ایسی ترکیبیں بتائیں کہ اگر وہ آپ کر لیں, اور بہتر ہے کہ آپ کھانا سوچ سمجھ کے کھائیں. تو اگر میں پورے پروگرام کا کنکلوژن نکالوں تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عبادات کا مہینہ, کھانے پینے کا ہے. بالکل آپ کھائیں پیے, کچھ ہمارے فیسٹیول ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مطلب کچھ چیزیں ہیں جو مطلب میں نے خود کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روایت بن چکی ہیں رمضان المبارک کی, تو ضرور کھائیے, لیکن پھر ان کی مقدار جو ہے تو وہ اس کو کنٹرول میں رکھیں, اور جتنا آپ کھائیں اتنا اس کو یوٹیلائز کر لیں, ان کیلوریز کو جو ہے وہ استعمال کر لیں, برن کر لیں, تو آپ کی صحت برقرار رہے گی. اور یقین مانیے کہ جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آئے, یا جب آپ کے مال پر سال مکمل ہو جائے تو آپ اس پہ 2.5% زکوٰۃ دے دیا کریں. تو میرا آپ کو ایک مشورہ ہے, یا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی نے واقعی صحیح صحت کے ساتھ روزے رکھے ہیں, اپنے رمضان کو صحت رمضان منایا ہے, تو جب وہ رمضان, جو خاص طور پہ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں یا اوور ویٹ کا شکار ہیں, اگر وہ صحیح سے روزے کی روح کو سمجھ کر روزے رکھیں گے, یقین مانیں جب عید کے بعد آپ اپنا وزن کریں گے تو ایٹ لیسٹ 2.5%, 2.5% آپ کی اس کی جسم کی زکوٰۃ جو ہے تو وہ ضرور نکلنی چاہیے. اگر آپ کی جسم کی 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رمضان کو صحیح طریقے سے رمضان کے روزوں کی طرح جو ہے تو نہیں منایا, آپ نے اس کو ایک فیسٹیول کی طرح منایا. بس کلام جاری رہے, اسی میں ہم پروگرام کو جو ہے تو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اجازت دیجیے گا.